السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 ہے۔ گزشتہ آیت میں حلال کھانے کی چیزوں کا ذکر تھا اور رشتے میں، ازدواج میں، شادی کرنے کے حوالے سے بھی رہنمائی تھی کہ کون سے کسی خواتین تمہارے لیے حلال ہیں۔ اب اس کے بعد آج عبادات کے حوالے سے، اور تمام عبادات کی جو اصل ہے وہ طہارت ہے، پاکیزگی، تو طہارت کے حوالے سے رہنمائی مل رہی ہے۔ فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو خطاب فرما رہے ہیں جن کے اندر ایمان ہے۔ فرمایا اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، نماز تو فرض ہے، لہٰذا جب نماز کے لیے اٹھو، نماز پڑھنے کا ارادہ کر کے نکلو، تو فاغسلوا وجوہکم، تو نماز سے پہلے وضو کر لو۔ وضو کا طریقہ کیا ہے، اس کے فرائض کیا ہیں؟ فرمایا فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو لیا کرو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو، الی المرافق، کوہنیوں تک، یعنی بازو دھو لیا کرو کوہنی تک، اور کوہنی شامل ہے اس میں، کوہنی خشک نہیں رہنی چاہیے۔ وامسحوا برؤوسکم، اور ہاتھ پھیر لیا کرو اپنے سروں پر، تر ہاتھ جو ہوتا ہے وہ سر پر پھیر لو۔ وارجلکم، اور یہ جو دھونے کا معاملہ تھا چہرے کو، ہاتھوں کو، اس کے بعد وارجلکم، اور جو فرض ہے دھونے کے حوالے سے وہ ہے کہ اپنے پاؤں کو دھو لیا کرو، الی الکعبین، اور یہ بھی ٹخنوں تک، اس میں بھی ٹخنے شامل ہیں، ٹخنے بھی دھونے جائیں۔ اس کے بعد فرمایا یہ تو ہو گیا وضو کا معاملہ، لیکن کوئی شخص بے وضو نہیں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بے غسل ہوتا ہے، جنبی ہوتا ہے، یعنی غسل لازم ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں فرما دیا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو، ناپاکی کی حالت میں ہو، غسل فرض ہے، فَطَّهَّرُوا، تو پھر تو پورے جسم کی پاکیزگی کرو، خوب پاکیزگی کرو۔ اس خوب پاکیزگی میں پورا جسم کا ایک ایک بال شامل ہے، اور جہاں پانی نہیں پہنچ سکتا وہاں تو مجبوری ہے، لیکن منہ کھول کر یعنی کلی کرنا بھی لازم ہے، ناک میں پانی دینا بھی، استنشاق بھی لازم ہے، فرض ہے۔ جبکہ وضو میں امام صاحب علیہ رحمت کے نزدیک کلی اور ناک میں پانی دینے یعنی استنشاق ہم کہتے ہیں، یہ لازم فرض نہیں ہے، سنت ہے، کرنا چاہیے، وضو مکمل تبھی ہوگا، لیکن فرض نہیں ہے۔ لیکن یہاں آیا فطہروا، خوب پاکی کرو، یعنی جہاں تک پانی پہنچا سکتے ہو پہنچاؤ۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، وضو اور تیمم کا تمہیں بتا دیا گیا کہ پاکیزگی کرنی ہے،
اور بنیادی طور پہ جو مطہر چیز ہے یعنی پاک کرنے والی چیز ہے وہ پانی ہے، لیکن کچھ اجازتیں بھی تمہیں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اپنی رحمت سے۔ فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم مرضى مریض کی جمع ہے، اگر تم لوگ بیمار ہو، او علی سفر یا سفر پر ہو، یعنی کوئی مجبوری ہو گئی کہ پانی کا استعمال نہیں کیا جا سکتا یا بیماری کی وجہ سے یا عدم دستیابی کی وجہ سے، تو اس کی آگے اجازت آ رہی ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک اور بات بھی سن لیجئے۔ فرمایا او جاء احد منکم من الغائط، وضو کے فرض ہونے کی صورت ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ یا تم میں سے کوئی شخص آئے من الغائطی جائے ضرور سے، یعنی حاجت خانے سے، استنجا سے، ٹوائلٹ سے، یعنی پیشاب کیا ہے یا پخانہ کیا ہے، او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں کی قرب پایا ہے، ایسا قرب جس سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں ناپاکی کی صورتیں ہیں، چھوٹی ناپاکی اور بڑی ناپاکی کی۔ ان تمام صورتوں میں چاہے وضو فرض تھا چاہے غسل فرض تھا، لیکن پانی کی دستیابی نہیں تھی، فلم تجدوا ماء، تمہارے لیے پانی کا استعمال ممکن نہیں تھا کسی نقصان کے خطرے کی وجہ سے یا پانی کی عدم دستیابی کی وجہ سے، تو پھر اللہ کی طرف سے رحمت ہو گئی، فتیمموا، تو تیمم کر لیا کرو۔ اگرچہ بظاہر پاکی کی چیز تو پانی ہے، مٹی بظاہر پاکی کی چیز نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتیمموا، تمہیں ہم اجازت دیتے ہیں کہ ایسے ناپاکی کے موقع پر اور عدم پانی کے استعمال نہ کرنے کی سقط کے موقع پر فتیمموا، تم تیمم کر لیا کرو۔ اور یاد رکھیں تیمم کا جو لفظی مطلب ہے وہ ہے ارادہ کرنا، قصد کرنا کسی چیز کا۔ تو یہاں کیا ہے، تیمم کس چیز کا کرو، سعیدن، مٹی کا، طیباً، پاک۔ بس مٹی تو انتہائی پاک ہو، یہ نہ ہو کہ جب ہم منہ پہ ملو اور ہاتھوں پہ بھی ایسی مٹی ملو جو غلاظت والی ہے، نہیں، پاک مٹی جو ذرا اوپر کر کے۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، اور تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، اسے اپنے ایک ہاتھ، جب ہاتھ اس پہ مٹی پہ ملو تو اس کے بعد وہ ہاتھ اپنے چہروں پر ملو، اپنے منہ پر ملو، وَأَيْدِيكُمْ، اور اپنے ہاتھوں پر ملو، مِنْهُ، اس مٹی سے۔ یہ جو اللہ نے تمہارے لیے آسانی فرمائی ہے وہ اللہ کا ایک اصول ہے، وہ یہ ہے کہ ما یرید اللہ نہیں چاہتا لیجعل علیکم، کہ اے مومنو تم پر کر دے من حرجن، کوئی تنگی۔ تم عبادت کرنا چاہتے ہو اور پانی دستیاب نہیں اور کئی دن تک بیماری لمبی ہے اور استعمال کیا تو یا تو فوت ہونے کا خطرہ یا بیماری بڑھ جانے کا خطرہ، تو ان دونوں صورتوں میں اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے تاکہ تم پر کوئی تنگی نہ رہے، من حرجن، کوئی حرج نہ ہو، کوئی تنگی نہ ہو تم پر، ولیکن یرید، لیکن یاد رکھو اللہ یہ بھی چاہتا ہے لیطہرکم، کہ تمہیں خوب پاک رکھے۔ اب جیسے میں نے عرض کیا پانی سے تو حقیقی ایک پاکی کا رستہ ہے، مٹی سے پاکی کا رستہ نہیں ہے، لیکن مٹی سے جو آپ پاکی حاصل کر رہے ہیں وہ دراصل صرف اپنی پاکی کی نیت سے پاکی حاصل کر رہے ہیں، کہ آپ کی ایک نیت ہے کہ میں پاک ہونا چاہتا ہوں، اور کوئی چیز دستیاب نہیں تو ایک ظاہری طور پر ایک اللہ نے علامت رکھ دی، ورنہ حقیقی پاکی آپ کی نیت آپ کو کر رہی ہے۔ تو لہٰذا فرمایا لیطہرکم، اللہ تمہیں پاک رکھنا چاہتا ہے، خوب پاک رکھنا چاہتا ہے مومنو، ہاں اپنے آپ کو پاک رکھا کرو۔ یاد رکھیں اس میں دونوں پاکیاں آ گئی ہیں، اصل پاکی نیت کی اور دل کی پاکی ہے، تو اپنے دل کو پاک رکھو اور جسمانی طور پر بھی اپنے آپ کو پاک رکھو، یہی اللہ تم سے چاہتا ہے۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، اور اللہ یہ بھی چاہتا ہے کہ مومنو اللہ تعالیٰ اپنے احسان کو تم پر مکمل کرے، اپنی نعمت کو تم پر مکمل کرے، پورا کرے، علیکم، تم لوگوں پر، لعلکم تشکرون، پھر تم لوگ اللہ کے شکر گزار بن کے رہو، اللہ کا شکر کرتے رہو۔ اللہ کا شکر ایک تو الفاظ سے ہے، اور حقیقی شکر یہ ہوتا ہے کہ اس نے جو حکم دیا ہے اس کے حکم کو بعین ہی ویسے کا ویسے بہترین طریقے سے ادا کیا جائے۔
اصل شکرانہ یہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنا شکر گزار بندہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔